میرے ایک فیوریٹ ویور ہیں شاکر اللہ مال روڈ لاہور. وہ انہوں نے پتہ نہیں میری کو بہت پرانی کتابیں ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں, وہ اس میں سے سوال نکالتے ہیں which is I find that very interesting. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر ایک جملے کے ساتھ آیا ہوں جس مقتدر نے, جملہ یہ ہے جس مقتدر نے اپنا عرصہ اقتدار بہتر گزارنا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت بھی دھیان میں رکھے جب وہ وقت بھی دھیان میں رکھے جب وہ اقتدار سے یا زندگی کے مدار سے باہر ہوگا. تو کیا آپ تحریک انصاف کے حوالے سے عرصہ اقتدار کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ تو شاکر اللہ صاحب جہاں تو ہے, جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا, وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے نہ کہتے ہیں نا ساون سوکھے نہ بھادوں ہرے والا معاملہ ہے. مطلب یہ میں ہے تو نیگیٹو محاورہ, لیکن میں پازیٹیو معنوں میں یوز کر رہا ہوں کہ وہ اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپوزیشن میں ہے, اقتدار میں ہے, وہ پاپولر ہے یا کتنا پاپولر ہے, کیا کر رہا ہے, وہ میرا خیال ہے یہ ساؤنڈ بیریئر کو رب کا اس پہ خاص کرم ہوگا, بہت پہلے توڑ گیا, تو اس کی صحت پہ نہیں فرق پڑتا. رتی برابر کوئی تبدیلی میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو میں نے دیکھی ہوں, اچھا وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا بھی. اچھا البتہ اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان میں ظاہر قسمیں ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی اقتدار میں آ کے اس کا رویہ بدل گیا ہے, تو حضرت علی نے فرمایا نہیں, وہ بدلا نہیں ہے, اس کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اس کی طاقت یا دولت جو بھی ہو وہ نقاب اتر گیا ہے, تھا وہ اتنا ہی کم ظرف. مطلب یہ سو ایک مکسچر سا ہے پی ٹی آئی میں. بہت سے لوگ ہیں جو ان کی صحت پہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑا, کچھ ہیں جن پہ پڑا ہے, کچھ ہے جو غائب ہو گئے, کچھ ایسے تھے جو اقتدار کے میں آنے کے بعد زیادہ قریب آئے اور زیادہ رابطے میں. تو اٹ از اے مکسچر. مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں. بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ حاتم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں, میں دیانتداری سے آپ کو عرض کروں نون لیگ کی ساکھ کبھی تھی ہی نہیں. یہ موقع پرست احسان فراموش لوگوں کا ایک ہجوم ہے. اس میں چند خوبصورت لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, چند جینون خوبصورت لوگ موجود ہیں, لیکن میجورٹی یہ ایک خاص طرح کی تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی, سٹیٹس کو کے چیمپئن لوگوں کی. یعنی یہ جب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کون لوگ ہو, تم لوگ پیداوار ہو. ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے, میں نے نہیں ان کو ملا. پھر گورنر رہے پنجاب کے, ان کا نام تھا جیلانی, غلام جیلانی خان, بہت اچھے آدمی تھے, انہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا. پھر چونکہ یہ کلائمبرز ہیں, یہ وارداتی ہیں بڑے, ہوتے ہوتے یہ ضیاء الحق کی فلسفی غالباً یہ تھی کہ یہ جو فیوڈلز ہیں, بڑے بڑے جاگیردار, توندوں والے, مونچھوں والے اور گاڑیوں میں کتے رکھ کے گھومنے والے, ان سے جان چھوٹ جائے, شاید اس بندے کی نیت. تو ایک اربن فیملی
ایک انٹرپرائزنگ قسم کی فیملی جو کاروبار وغیرہ انڈسٹری میں ہے، ان کا نوجوان، لیکن سوچ شاید اس کی ٹھیک تھی، بندہ منتخب جو اس نے کیا اس کے زندگی میں ٹارگٹس ہی اور تھے۔ پھر ایک حادثہ ہوا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ایک جعلی 2 نمبر لیڈر وہ پاپولر بھی ہو گیا۔ اچھا، پھر اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا آنے والی تاریخ بتائے گی، ابھی تک تو پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ مریم نواز کا بیانیہ یہ اور طرح کا ہے، یہ تاجروں کا، ان کے بینیفیشریز ہیں پورے پنجاب میں، یہ یاد رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلس کی کینٹینز بھی 8-8 10-10 کے گروہوں کو ایک بندہ آگے کر کے باقی دے کے ان کو نوازا۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے 55-60 سال کے نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کیے، انہوں نے پولیس کو جو لوگ وانٹڈ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عباس خان ایک ہوتے تھے آئی جی پنجاب، انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب یہ رپورٹ چھاپی تھی۔ یہ تو پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بہرحال ان کی کیا ساکھ تھی، سب کو اندر سے پتا تھا، سب ان سے تنگ ہیں۔ اور وہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے بے شمار لوگ آج بھی سہمے ہوئے۔ ایک تو لالچ ہے، ایک خوف ہے۔ ان کی کیا ساکھ ہونی ہے؟ ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو چل ہی 2 چیزوں پہ رہی ہو، ایک ہے لالچ، ایک ہے خوف۔ وہ یار یہ پھر نہ آ جائیں۔ بے شمار نون لیگیوں سے میری بات ہوئی ہے، تان یہاں ٹوٹتی ہے، پہلے وہ ادھر ادھر کے جواز دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں۔ باٹم لائن کیا ہوتی ہے آخر پہ کہ یہ دیکھیں نا جی، یہ پھر بھی تو آ گئے نا جی، تو پھر تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کا۔ اچھا، بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ چلیں، آپ کا جو اصل سوال ہے کہ ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا اصل مقابلہ کس سے ہوگا؟ تو حاتم شیر صاحب، ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عمران خان کا مقابلہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ۔ عمران خان کا مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہے، وہ جیتے گا تو خود سے جیتے گا، وہ ہارے گا تو اپنے آپ سے ہارے گا۔ یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، 13 کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ان سے اس کا مقابلہ آج سے 25 سال پہلے بھی نہیں تھا، اس کا مقابلہ اس کے اپنے ساتھ تھا۔ میں اس وقت بھی میری فلاسفی اور تھی جب اس نے کہا الیکٹیبلز کو نہیں، حالانکہ میں الیکٹیبلز کا وہی پی ٹی آئی تو پیداواری میرے کالموں سے بہت بات کی ہے، میں تب بھی کہتا تھا کہ یار اگر بہترین لوگ ہی تم نے ڈھونڈنے ہیں تو پھر جلسوں میں تو کہنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ بہترین بندے ہی ہمیں ووٹ بھی دیں۔ وہ بھئی میں خاص طرح کی قوم ہے، لیڈر تمہیں 1 نمبر چاہیے، ووٹر تمہیں چاہے 10 نمبر بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ووٹ اس کا بھی چاہیے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ یہ میں لکھتا رہا ہوں۔ خیر، موٹی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا، اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ میں کہ عمران وہ ہماری ایک بڑی مشہور پنجابی فلم ہے، اس کے کیریکٹر کی طرح ہے۔ کیریکٹر کیا ہے؟ مولا جٹ، کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ عمران کو اگر عمران ہی مارے تو ٹھیک ہے، عمران ہارے گا بھی خود سے، جیتے گا بھی خود سے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ سیاسی گناہ کے برابر ہے۔ تھینک یو۔ کیا امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو استعمال کر کے چھوڑ دیا ہے؟ کیا پاکستان امریکہ پھر سے اتحادی بن سکتے ہیں؟ نذیر چشتی صاحب، اس دن کے لیے دعا کریں، مل جل کے سب پاکستانی کوشش کریں کہ استعمال ہونے والی اپروچ اور ان لوگوں کے ٹیلی فون کالز کی اپروچ اور ان کے ساتھ اتحادی بننے کے شوق والی اپروچ
وہ نیوٹرلائز ہو جائے. میں گڑتا ہوں بہت زیادہ کچھ چیزوں پہ. میں سوچتا ہوں کہ بابائے قوم محمد علی جناح پولیٹیکل لیڈرز کو کوئی ولی کتب ابدال وغیرہ یہ درجہ نہیں دیتا، لیکن کیا عالی شان آدمی تھے. ہم کس طرح سوچ رہے ہیں آج؟ ان کو تو ایروگنٹ سمجھا جاتا تھا، مغرور کہتے تھے، حالانکہ وہ باصول تھے، گورے کو بھی جھاڑ دیا کرتے تھے. ٹھیک، اس سے بھی بڑی اور آخری بات، ہم کس کی امت ہیں؟ تھوڑا سا تو اپنی نسبت کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. بہت نہیں، تھوڑا سا. میں تو بعض اوقات ان کا نام لیتے ہوئے شرما جاتا ہوں. کچھ تو کریں یار، خود کو بحیثیت انسان. میں ابھی میرے پاس کچھ ینگ بیوروکریٹس آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہہ رہا تھا کہ یار یہ مجھے کوئی توپیں چلانے کا تو فلانا کو سپر پاور بننے کا تو شوق نہیں، لیکن میں عالم اسلام کی حالت دیکھ کے اس بات پہ کڑتا ہوں کہ یار یا تو اپنی نسبت ختم کر دو. مجھے کوئی حرکت کرتے وقت، کوئی بات کرتے وقت، پرفارم کرتے وقت، کارکردگی کا مظاہرہ کرتے وقت مجھے اپنے باپ دادا کی نسبت مار جاتی ہے. یار ان کی نسبت، یہ اپروچ، اللہ اس بندے کو توفیق دے جس کا نام ہے عمران خان، حوصلہ دے، ہمت دے، قوم کھڑی ہو، اپنے گرے بانوں میں جھانکیں. جہاں میں غلط ہوں مجھے کوئی تھوڑی شرم حیا کرنی چاہیے. میں کوئی آئیڈیل بننے کی بات نہیں کر رہا، کوئی رول ماڈل بننے کی بات نہیں کر رہا. ہم اپنے کرتوتوں، اپنے جو جنرل بیہیویئر ہے، ہمارا جو اوور آل ہمارا جو رویہ ہے، کیا وہ قابل ستائش ہے؟ اس لیے یہ اپروچ. میں نذیر چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے میسج بھیجا، لیکن یہ ہمارے لیے سیکنڈری ہو جانا چاہیے. جان توڑ محنت کریں، رائٹ ڈائریکشن میں محنت کریں، ادھر ادھر مت دیکھیں، خود کو بلڈ کریں. کوئی اوکھا کام نہیں. ہم سے 2 سال بعد رہا اور آزاد ہونے والے چینی دیکھ لیں، ہم سے کئی گنا بڑی آزادی، ہم سے کئی گنا زیادہ کردار میں گئے گزرے لوگ، وہ کہاں وہ تھریٹ بن کے ابھر رہے ہیں. ہم آج بھی یہ سوچ رہے ہیں اس کا فون آیا نہیں ہے. آ جائے گا جب ضرورت پڑے گی. یہ دنیا ضرورتوں کی ہے. یہاں عاشقی معشوقی یہ کوئی ہیر رانجھا کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یہ لیلا مجنوں نہیں ہے، یہ شیریں فرہاد نہیں ہے. ملکوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں طاقت کی بنیاد پہ. تو بہرحال